نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور 67 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا استبرأ الذین اتبعوا، جس وقت بیزار ہوں گے وہ کہ جن کی اتباع کی گئی، من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے اتباع کی، یعنی پیشوا پیروکاروں سے، پیروی کرنے والوں سے بیزاری اختیار کریں گے۔ ورأوا العذاب، اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور ٹوٹ جائیں گے ان کے اسباب، یعنی ان کے جو رشتے ہیں وہ آپس میں سب ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ وہ پیشوا جو ہیں وہ بیزاری اختیار کریں گے کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ تم ہماری پوجا کرو اور ہماری اتباع کرو۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اتباع کی، یعنی پیروی کرنے والے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، یعنی ہم دنیا میں لوٹ کر چلے جاتے تو فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے بیزاری اختیار کرتے جیسے کہ انہوں نے ہم سے آج بیزاری اختیار کی ہے، یعنی جیسے انہوں نے یہ ہم سے بیزار ہیں، ایسی ہی ہم دنیا میں اگر جانے کا موقع مل جائے تو ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے کام ان کو دکھائے گا، حسرتیں ان کے اوپر، یعنی ندامت اور شرمندگی ہوگی، ان کو حسرت ہوگی۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ پچھلی آیت میں آخرت کے عذاب کو سخت عذاب فرمایا گیا تھا، اب اس کی سختی کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ عذاب دیکھ کر اپنے لوگوں سے بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے یہ بیگانے ہیں، ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ پچھلی آیت میں مشرکین کی بدعقیدگی کا ذکر تھا، اب ان کی سزا کی کچھ تفصیل ہے۔ پچھلی آیت میں بتوں کے قابل عبادت نہ ہونے پر کھلے ہوئے دلائل بیان کیے گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور یہ معبودان باطلہ مخلوق ہیں اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب دوسری طرح اسی پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ مصیبت کے وقت بھی یہ معبود، یہ بت جو ہیں وہ مجبور ہوں گے، کسی کی امداد نہیں کر سکیں گے، لہذا ان کی عبادت، ان کی پوجا بیکار ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ اگر مشرکین عذاب دیکھتے تو شرک نہ کرتے بلکہ جھوٹے معبودوں سے بیزار ہو جاتے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو یہ بیزار ہوں گے اور وہ بھی ان سے بھاگیں گے بیزاری کے ساتھ ساتھ۔ استبرأ الذین اتبعوا، اس کا لفظی ترجمہ ہوا کہ جس وقت بیزار ہوں گے وہ کہ جن کی اتباع کی گئی۔ یہاں پر اذ جو ہے یا تو پہلے اس کا بدل ہے یا شدید العذاب کا یا اذکر فعل پوشیدہ کا ظرف ہے۔ تبرہ، یہ تبرؤن سے بنا ہے جس کا مادہ برعن یا براعن ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز سے نفرت کر کے الگ ہو جانا۔ اسی لیے مقدمے سے چھوٹ جانے یا کسی سے علیحدہ ہو جانے کو یا شفا پا جانے کو یا مصیبت سے چھٹکارا پانے کو براعت کہا جاتا ہے۔
جیسے انا براء منکم، یہاں پر نفرت کر کے ہٹ جانے یا بیزاری ظاہر کرنے کے معنی ہیں، یعنی وہ معبود کہ جن کی یہ لوگ بڑی عقیدت سے عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا معبود اور خدا مانتے تھے، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ان پوجا کرنے والوں سے بیزاری اختیار کریں گے اور ان سے نفرت کریں گے۔ اس مقام پر جو ہے استبرأ الذین اتبعوا، اتبعوا یہاں تو مجہول ہے اور آگے معروف ہے، اور اس سے یا تو مشرکین کے سردار یا شیاطین یا بت یا چاند سورج وغیرہ جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ مراد ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اتباع کے معنی ہے کسی کے قدم بقدم چلنا، اسی کی ذمہ داری پر یہ اتباع ایمان بھی ہے، ثواب بھی ہے، گناہ بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رکن ایمان ہے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا تو یہ اس کا چلنا ایمان کا حصہ ہے۔ علماء کرام اور صالحین کی اتباع یہ ثواب ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ علماء کرام وہ ہوں کہ جو باعمل ہوں، صالحین وہ ہوں کہ جو باعمل ہوں، شریعت مطہرہ کے مطابق ان کی زندگی گزر رہی ہو۔ اگر وہ خود شریعت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی پیروی اگر کر لی تو بجائے ثواب کے عذاب ہوگا۔ بدکاروں کی برائیوں میں اتباع سخت جرم ہے، اور اسلام کے مقابلے میں منکرین کی اتباع ایسی ہے کہ جیسے کہ شیاطین کی پیروی جو کہ کفر ہے۔ یہاں پر آخری قسم کی اتباع مراد ہے اس آیت کریمہ میں۔ اس اتباع سے نبی کی یا اولیاء کرام کی یا صالحین عظام کی اتباع مراد نہیں ہے، کیونکہ ان کی اتباع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا سبب ہے، جیسا کہ بعض جہلاء نے سمجھ لیا، کیونکہ یہاں اسی کی اتباع کا ذکر ہے کہ جو اتباع وبال جان بن جائے آخرت کے اندر، اور حضور کی اتباع کا تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس اتباع سے اللہ کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو وہ نازک وقت یاد دلا دیجئے جب ان کے جھوٹے معبود، جھوٹے پیشوا بجائے مدد کرنے کے ان سے متنفر اور بیزار ہوں گے۔ من الذین اتبعوا، یہاں پر اتبعوا فعل معروف ہے اور اس سے تابعدار اور پجاری مراد ہیں۔ ورأوا العذاب، جس وقت کے وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی وہ ایسا نازک وقت ہوگا کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جب عذاب سامنے آئے گا تو گھبرا جائیں گے، اور گھبراہٹ میں ان سے نفرت کا اظہار کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اور وجہ بھی یہی ہے کہ کیونکہ اس وقت تو ان پیشواؤں کا ہی قافیہ تنگ ہو جائے گا، انہیں اپنی پڑ جائے گی، لہذا ان اپنی اتباع کرنے والوں کو وہ کیا دیکھیں گے۔ غرض کے راؤ کا فاعل جو ہے یہ متبعین ہیں، یا ان کے متبوعین اور پیشوا مراد ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ انشاءاللہ مسلمان جو گناہ گار ہیں وہ عذاب نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ جب وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رجوع برحمت ہو جائے گا، جیسے کہ سونے کے اوپر میل کچیل جم جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سونا نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن عزیزوں، یہ جہنم کے اندر داخل ہونا اور عذاب
اور وہ وہاں کی آگ سے تپنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیجئے کہ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور دوزخ کی آگ سے بچائے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس میں جو رشتے ناتے ہیں وہ سب کٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، یعنی جو معبودان باطلہ ہیں وہ اور ان کے جو اتباع کرنے والے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے آخرت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سنیں، احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تبلیغ اسلام کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔